السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعۃ ولا هم ينصرون۔ وقال اللہ تعالی قل ان الشفاعۃ کلہ للہ۔ صدق اللہ العظیم۔ ایمان مفصل میں اللہ پاک اور اس کی صفات جلالی اور الوہی، اس کے انبیاء کی باتیں مکمل کی ہیں، ان پر اترنے والی کتابوں کی تفصیلیں کچھ بیان کی ہیں، اور پھر اس کے فرشتوں کا جو فنکشن ہے، جو کام ہے ان کی، اور خدا کی مخلوق میں رابطے کی ان کی باتیں کی ہیں، اور اس کے بعد خدا کا یوم الحساب ہے، یوم المیزان ہے، یوم الدین ہے۔ یہ نام ہے علماء کے نزدیک، مفسرین کے نزدیک 70 کے قریب یہ نام ہے، اور ہم چند ایک کو جانتے ہیں اور انہی کے سلسلے میں کچھ باتیں ہم کر رہے ہیں۔ اور وہ دن جو بدلے کا دن ہے، جزا کا دن ہے، اور اس کے لیے الحمد شریف پہلی سورت میں ہم پڑھتے ہیں مالک یوم الدین، اور عیسائی مذہب کے اندر عادل یوم الدین کا تذکرہ چلتا ہے۔ تو عدل، خدا کسی چیز کا پابند نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ خدائی کے خلاف ہے، اور ان کے نزدیک عادل ہے کہ اس نے باب آدم نے غلطی کی اور اس کی غلطی تمام اس کی مخلوق میں آ گئی، اس نے انصاف کرنا چاہا تو اس نے اپنا ایک بیٹا پیدا کیا اور اس کو ان کے بدلے میں سولی پہ چڑھا دیا، اور ان کے گناہ اس سے معاف ہو گئے، اور اللہ نے ان سب کو معاف کر دیا۔ یہ ایک نظریہ ہے اہل نصارہ کا، تثلیث رکھنے والوں کا۔ اس کے مقابلے میں اسلام کا نظریہ یہ ہے کہ وہ مالک یوم الدین ہے، اور مالک ہر چیز کا مالک ہوتا ہے، اپنے مال کے تصرف میں جو وہ چاہے کرے، اس کو کوئی چیز پوچھنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ یحکم لا معقب لحکمہ۔ اور اس کے لیے سورۃ بقرہ کی 123 نمبر آیت ہم نے پڑھی ہے کہ اس دن سے تمہیں ڈرنا چاہیے اور گناہوں سے بچنا چاہیے، اوامر بجا لانے چاہیے، نواہی سے بہت بچ کر جانا چاہیے، اس لیے کہ کہ جہاں پر کسی قسم کی شفاعت یا سفارش نہیں چل سکتی، اور اگر کوئی ہوگی بھی تو وہ خدا کے اذن کی پابند ہوگی، اور جس دن کوئی کسی کے کام نہیں آ سکے گا، اور وہ اگر کوئی بدلے کی بات ہو تو وہ بدلہ بھی وہاں کوئی نہیں ہوگا۔ سوچ لو اگر کوئی ہوگا بھی تو خدا قبول نہیں کرے گا۔ اور آخری ہے کہ جو ولا هم ينصرون، کوئی ایسی فوجیں یا ایسی کوئی طاقت یا ایسی کوئی بحری بیڑے کوئی لے کے آئے اور اس سے وہ مدد کیا جائے، تو خدا کا یہ اعلان ہے سورۃ بقرہ دوسری آیت سورت میں کہ وہاں یہ کام بھی کوئی نہیں ہوگا، اور وہاں تو رب نفسی بندے کیا انبیاء بول رہے ہوں گے، تو اس دن کس کی طاقت ہوگی کہ وہ کسی کو چھڑا سکے اور بحری بیڑے لائے یا کوئی بدلہ دے سکے؟ بدلے کے لیے قرآن کی آیات ہی، اور القرآن یفسر بعضہ بعضا، سب سے پہلے قرآن کی آیات ہی قرآن کی تشریح کریں گی، اور اس کے بعد نبی پاک کا فرمان تشریح کرے گا، اور احادیث صحیحہ وہاں میچ کریں گی، تو پھر تفصیل سامنے آ جائے گی۔ تو اس دن کو کوئی بدلہ دینے کی بات جو کی گئی ہے، تو وہ کہہ رہے کسی کو اگر چھڑانا ہو، زمین سے آسمان تک سونا بھر کر کسی کے جرمانے میں دیا جائے، ایسا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن وہ کہتے ہیں فرض کر لو کہ یہ اگر ہے، تو خدا فرما رہا ہے کہ ولا یقبل، قبول ہی نہیں ہوگا۔ جب قبول ہی نہیں ہوگا تو ظاہر بات ہے کہ اس کے لیے شفاعت بھی کسی کی جرت نہیں ہوگی، اور کسی کے پاس طاقت اور فوجیں ہونا وہ ممکن ہی نہیں ہے۔
تو یہ بتا دیا کہ وہاں وما ادراک ما یوم الدین، قرآن کی ایک آیت حوالہ دے رہا ہوں، ادراک ما یوم الدین یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن ایک اللہ کی حکمرانی ہوگی، اور اسی لیے جب قیامت قائم ہوگی تو وہ خدا پاک خود اعلان فرمائے گا کہ آج کس کی بادشاہت ہے، للہ الواحد القہار، کوئی بھی نہیں بولے گا تو خدا خود آپ ہی بولے گا۔ جب نبیوں سے بڑا تو کوئی ہوتا ہی نہیں ہے، تو جب نبی سارے انبیاء یہ بول رہے ہوں گے کہ اے میرا رب، میری جان آج بچ جائے، بخش دی جائے، چھوڑ دی جائے، وہاں پکڑ میں نہ آئے، تو یہ بڑی کامیابی ہوگی، اور اس لیے تمام اپنی بات کر رہے ہوں گے، اور اب نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم بول رہے ہوں گے رب امتی رب امتی۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں، اور کام کی بات کا کمنٹ آپ کے ذمہ ہے۔